بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں قدم بقدم، اور آپ کے علم ہے کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے غزوہ احزاب کے حوالے سے کلام کسی درجے میں مکمل کیا تھا۔ آج بات کو آگے بڑھائیں گے۔ غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنو قریظہ کا معاملہ پیش آیا، اس کا تذکرہ ہوگا۔ پھر سن 6 ہجری کے حوالے سے غزوہ بنی مصطلق کا تذکرہ کریں گے، اور ساتھ ہی صلح حدیبیہ کا ذکر بھی آپ کے سامنے آج کی نشست میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کلام کریں گے غزوہ احزاب کے بعد کی مہمات کے تعلق سے۔ اس ضمن میں غزوہ بنو قریظہ کا مختصراً میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ کے علم ہے کہ سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب کا معاملہ پیش آیا، اور اس کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ کا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں غزوہ احزاب کے ذکر کے بعد غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے۔ یہودی قبیلے بنو قریظہ کی عہد شکنی پر اقدام۔ یہ قبیلہ تیسرا قبیلہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے بنو قینقاع، یہ بدر کے بعد ان کو نکال باہر کیا گیا۔ بنو نذیر سن 4 ہجری میں ان کو نکال باہر کیا گیا، اور اب 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کے خلاف اقدام ہو رہا ہے۔ ان سے بھی اولاً معاہدہ تھا، اور انہوں نے بہرحال اب عہد شکنی کی ہے۔ سارے عرب کے 10,000 کے قریب لوگ آ گئے، مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو چکے ہیں، اور اندر سے انہوں نے غداری کر ڈالی بنو قریظہ کے لوگوں نے، اور ایک بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ اب ان کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقدام فرمائیں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ غزوہ احزاب کا معاملہ ہو گیا مکمل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہتھیار اتار دیے، تو جبریل امین تشریف لائے اور عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ قریظہ کی طرف صحابہ کو روانہ کیا جائے اور ان کے خلاف اقدام کا معاملہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنو قریظہ کے علاقے کی طرف بھیجا، اور ان کے سامنے پھر آپشنز آئے۔ بہت تفصیل کا موقع نہیں، ایک آپشن تو خود انہوں نے سوچنا چاہا۔ ان کے ایک سردار نے کہا کہ چلو ہتھیار ڈال دیتے ہیں، چلو اپنے ہاتھوں سے اپنی عورتوں بچوں کو قتل کر دیتے، مسلمانوں کے حوالے نہیں ہونے دیتے، چلو ایسا چلو ویسا۔ لوگوں نے بات کو نہیں مانا۔ پھر ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، ان سے ان کے ماضی کے مراسم تھے، مگر انہوں نے بھی جو ہے وہ پہل نہیں کی۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ آفرز کے معاملات آئے، مگر وہ ہٹ گئے، اور پھر ایک تفصیلی واقعہ ہے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ستون سے باندھ لیا تھا، خطا کا معاملہ ان سے ہو گیا تھا۔ پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، جو ایک سردار بھی تھے ماضی میں، اور ان کا ایک اثر و رسوخ بھی تھا، اور یہود کے ان کے ساتھ بڑے تعلقات بھی تھے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کا اتفاق ہوا کہ سعد ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں ہمیں قبول ہے، کیونکہ ان کا محاصرہ ہو چکا تھا، ان کے لیے نکل جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ یہ تھا کہ مردوں کو قتل، جبکہ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور اموال مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ یہ فیصلہ سعد بن معاذ نے فرمایا، کیوں؟ انہوں نے دھوکہ دیا تھا مسلمانوں کو۔ یہ بہت بڑا مرحلہ تھا جب سارے عرب کے 10,000 کے قریب افراد آ گئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، معاذ اللہ۔ اس موقع پر انہوں نے غداری کی اور معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، چنانچہ ان کے مردوں کو قتل کیا گیا بڑی تعداد میں، اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا، اور ان کے اموال مجاہدین میں تقسیم کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی فیصلہ آسمانوں پر بھی ہوا۔ یہود تو تورات کے ماننے والے تھے، تورات میں بھی اسی طرح کے احکامات موجود، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں پر بھی قریظہ کے بارے میں، بنو قریظہ کے بارے میں ہوا ہے۔ اس کی طرف سورہ احزاب میں مختصر قرآن نے اشارہ کیا ہے، اور یوں یہ تینوں قبائل یہود کے ان کا صفایا ہوا مدینہ طیبہ سے، اور یہ نکال باہر کیے گئے ہیں، اور بدترین جو اقدام ہوا وہ تو بنو قریظہ کے خلاف ہوا کہ ان کے لڑنے والے مردوں کو قتل بھی کیا گیا ہے سزا کے طور پر غداری کی وجہ سے۔ اس کے بعد ناظرین کرام کچھ دیگر فوجی مہمات کا تذکرہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مختلف سرایا ہیں۔ سریہ آپ کو یاد ہے وہ مہم جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے، کچھ غزوات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ان سب کا ایک اہم مقصد کیا تھا؟
امن و سلامتی کی راہ میں حائل قبائل اور اعراب کے خلاف تعذیبی کارروائیاں۔ اعراب یہ بدوؤں کو کہا جاتا ہے، بدو بیڈوئنس جو دیہاتوں وغیرہ میں ریگستانوں میں رہا کرتے تھے، شہر سے باہر دور آبادیوں میں، تو ان کچھ قبائل اور بدوؤں کی طرف سے کچھ سازشی عناصر اگر سر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کے مقابلے میں، تو اب ان کے خلاف تعذیبی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اور یہ فوجی مہمات احزاب کے بعد ہو رہی، اور پہلے ذکر ہو چکا ہے اس حدیث کا کہ الان نغزوہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان قریش کے خلاف ہم اقدام کریں گے۔ ساری قوت لگا کر دیکھ لی قریش کے لوگوں نے بھی اور عرب کے لوگوں نے بھی، اب مسلمان مزید ابھریں گے، اور یہ اب تعذیبی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس طرح کے شر پسند عناصر کی بیخ کنی کے لیے جو مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوششیں کر رہے تھے۔ تو مختلف مہمات، غزوات بھی ہیں جن میں خود نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، کچھ سرایہ بھی ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو امیر بنا کر ذمہ داری دے کر بھیجا تھا۔ اس کے بعد ایک اور اہم غزوہ بنی مستلق ہے، سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے تعلق سے 2 واقعات بڑے اہم ہیں جن کی طرف اشارہ قرآن حکیم میں آتا ہے، اس نسبت سے اس کا کچھ ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے۔ غزوہ بنی مستلق یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ سبب کیا ہے؟ سردار بنی مستلق حارث بن ابی ضرار کی جنگ کے لیے تیاری۔ یہ ایک بڑا قبیلہ تھا اور ان کے لوگوں نے چاہا کہ مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی قوت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے اس کی کلیریفیکیشن بلکہ کنفرمیشن لی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اگریسو انداز میں ان کے خلاف اقدام فرمانا چاہا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدام ہوا، صحابہ کرام کا لشکر لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام روانہ ہوئے اور چشمہ مریسیع تک پہنچے تو بنی مستلق آمادہ جنگ ہو گئے۔ اسی لیے اس کو غزوہ مریسیع بھی کہا جاتا ہے، کنواں ہے اس کا چشمہ اور وہاں کا پانی، اس مقام پر یہ بنو مستلق جو تھے وہ آمادہ جنگ ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یکبارگی حملہ اور مشرکین کی شکست۔ اندازہ کیجئے گا، تفسیر کا موقع تو نہیں، انٹیلیجنس انفارمیشن کتنی مضبوط تھی نبی علیہ السلام کی۔ یہ جو قبیلہ تھا بنی مستلق، اس کے سردار کا ارادہ ہوا اور رسول اللہ علیہ السلام تک انفارمیشن پہنچی ہوئی ہے۔ آپ نے کنفرمیشن لی اور بڑے اگریسو انداز میں آگے بڑھ کر خود آپ نکلے مدینہ طیبہ سے اور لشکر لے کر مریسیع کے چشمے تک پہنچے، تو وہاں پھر جنگ کا موقع آیا اور نبی علیہ السلام کے حکم پر یکبارگی حملہ ہوا اور مشرکین کی شکست ہو گئی۔ عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ قیدیوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد احکامات آگے، وہ احکامات اپنی جگہ سورہ انفال کے ذیل میں بیان بھی کیے جاتے ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سردار کی بیٹی تھیں اور بعد میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں بھی آئیں، آپ کا تعلق پھر ان سے قائم بھی ہوا۔ غزوہ بنی مستلق سے قبل منافقین بالخصوص عبداللہ بن ابی کا رویہ، اس کا ذکر پہلے بھی آیا۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، رئیس المنافقین اسے کہا جاتا ہے، منافقین کا سردار۔ اس کا رویہ کیا تھا؟ اس سے قبل بنو قینقاع کے معاملے میں دخل اندازی۔ بنو قینقاع آپ کو یاد ہے نا، بدر کے بعد اس قبیلے کا صفایا کیا گیا، بلکہ مدینہ شریف سے نکال باہر کیا گیا۔ کہا تھا اس نے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ کس نے؟ عبداللہ بن ابی نے ان یہود سے کہا، کوئی ساتھ نہیں دیا۔ پھر غزوہ احد میں شر اور بدعہدی اور مسلمانوں میں تفریق کی کوشش، یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ 300 منافقین کو لے کر راستے سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود ہر جمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو کر کہتا، لوگو یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت و احترام بخشا ہے، لہذا ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات سنو اور مانو۔ یہ ہے دال میں کالا ہونا۔ یہ تمہیں کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ اللہ کے رسول ہیں؟ جی، اسی پر قرآن میں سورہ منافقون کی ابتدائی آیات بھی آئی ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ اے نبی علیہ السلام، منافقین آپ کے پاس آتے ہو، کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ نبی یقیناً اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہ دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، دل سے گواہی نہیں دیتے۔ اور یہ دال میں کالا تھا نا، کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ تو جو مسلمان تو مانا جا رہا ہے، لیکن کیا ہے، دل کا چور ہے کہ اپنے ایمان کے جھوٹے دعوے ان کے جو تھے منافقین کے وہ قبول کیے جائیں، ان کو مسلمان مانا جائے۔ ہر جمعے میں خطبے سے پہلے کھڑے ہو کر یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ بعد اس کی شر انگیزیاں تھیں اور غزوہ بنی مستلق سے پہلے اس کا یہ کردار کھل کر سامنے آتا رہا ہے۔ بنو نذیر سے بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف در پردہ سازشیں کیا کرتا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ طیبہ، یثرب پھر مدینہ النبی بنا، تو اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ تو بے تاج بادشاہ تھے،
اس کو وہ حسد جو ہے وہ اس دن سے ہو گیا، اور اب یہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہو کر آستین کا سانپ بن کر ان کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے اندر اضطراب اور کھلبلی مچانے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے، اور مسلمانوں سے کہا کیا ہو گیا، پورے عرب سے کیسے ٹکر لوگے، ہمیں کہا گیا تھا ہمیں کسرا کے کنگن ملیں گے، یمن کے محلات ملیں گے، شام کی کنجیاں ملیں گی خزانوں کی، یا ہم بیت الخلا بھی نہیں جا سکتے۔ اس طرح انتشار پیدا کرنے کی بھی اس نے کوششیں کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کرنے پر عبداللہ بن ابی اور منافقین کا پروپیگنڈا۔ پہلی بات تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 5واں نکاح تھا، اور دوسری بات حضرت زید کی زوجہ رہی حضرت زینب، وہاں نکاح کے بعد طلاق کا معاملہ ہوا، اور پھر آپ نے بیوی زینب سے نکاح کیا تو اعلان کر دیا معاذ اللہ کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، استغفر اللہ، حالانکہ وہ منہ بولے بیٹے تھے۔ یہ تفصیلات پہلے بھی ہمارے علم میں ہیں الحمدللہ۔ یہ ہیں ساری اس کی حرکتیں عبداللہ بن ابی کی۔ غزوہ بنی مستلق سے پہلے طرح طرح سے اس نے اندر ہی اندر رہ کر نقصان پہنچانے کی کوششیں کی ہیں۔ غزوہ بنی مستلق میں منافقین کا کردار، مدینے سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 پہلے پیش کی گئی، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تھا واپسی کے سفر پر، تو مہاجرین اور انصار میں کچھ نوک جھونک ہو گئی، انسان ہے خطا ہو جاتی ہے، تو جب وہ بیچ بچاؤ تو ہو گیا، اس سے کہا ہاں اے مدینے والو، اے یثرب والو، اور ان مہاجروں کو کھلاؤ پلاؤ، تم نے ان کو موٹا کیا، تمہارے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی تھے، اس کی بد کلامی انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، یہ آ کے صاف جھوٹ بول گیا، قسم کھا کر میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو نہیں کہا ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی آیات عطا فرما دی، کہنے لگا ہم عزت والے بس مدینہ پہنچ کر ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر ایک اور اہم مسئلہ پیش آیا اس واقعے کے دوران میں، یعنی بنی مستلق سے واپسی، غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے سفر کے دوران میں معاملہ پیش آیا، واقعہ افک، بہت مشہور واقعہ، قرآن میں سورہ نور کی آیات 11 تا 20 کے دوران میں ان مسائل کو بیان کیا گیا، اس واقعے کو بیان کیا گیا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک تہمت لگی تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا رد اللہ نے فرمایا اور ان کے لیے اعلان برات کیا ہے۔ قافلہ نکل پڑا تھا، اور قافلے کے بعد ایک پریکٹس یہ ہوتی تھی کہ ایک آدھ صحابی کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ کوئی رہ گیا ہو یا کسی کا سامان رہ گیا تو وہ لے کر بعد میں لشکر کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رفع حاجت کے لیے کچھ دور تشریف لے گئی تھی، ہودج ہوتا تھا جس کو ہم ڈولی کہتے ہیں، وہ اٹھانے والے اٹھا کر چلتے بنے، ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ اما عائشہ ان کا وزن کم ہوگا کہ اندر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فراغت پا کر واپس آئیں تو پریشان، اور پھر ایک صحابی جن کی ذمہ داری تھی صفوان المعطل، انہوں نے ان کو دیکھا، انا للہ بھی پڑھا، پھر اپنی اونٹ پر سوار کر کے وہ لشکر میں شامل ہو گئے، شریک ہو گئے۔ اس پر طوفان برپا کر دیے معاذ اللہ۔ عبداللہ بن ابی نے اس کی زبان پر گندی باتیں، کچھ اور لوگوں کی زبان پر اس طرح کی بات آئی، اور اما عائشہ کی براءت کے اعلان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی آیات سورہ نور میں عطا فرمائی ہیں۔ یہ واقعہ افق کے نام سے مشہور ہے، یہ بھی غزوہ بنی مستلق کے سفر سے واپسی کے دوران میں واقعہ پیش آیا۔ منافقین کا پول پھر اللہ تعالیٰ نے کھولا، سورہ منافقین میں بھی ان کا پول کھولا، اور ان کی حرکتوں کو اللہ نے واضح کیا، اور ان کے لیے ذلت اور رسوائی میں اضافہ ہوا کہ ان کی شر انگیزیوں کے بیان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات عطا فرمائی، اور امت کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت و پاک دامنی کے اعلان کے لیے رب العالمین نے آیات قرآنی عطا فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ بنی مستلق کے تعلق سے بات کریں گے۔ اس کے بعد کی فوجی مہمات، جیسے کچھ فوجی مہمات احزاب بنو قریظہ کے فوراً بعد، اسی طرح غزوہ بنی مستلق کے بعد کی بھی فوجی مہمات جاری رہی ہیں، ڈھیٹ بددعاؤں اور اکڑے ہوئے دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے۔ یہ وہی بات ہے، بددعاؤں کے اندر کچھ سر اٹھانے کی کسی نے کی کوشش کی، چھوٹی موٹی جھڑپوں کا معاملہ کہیں ہوا ہو تو ہوا ہو، باقاعدہ جنگ کا معاملہ نہیں ہوا، یا کچھ لوگ کہ جو سر اٹھانے کی کوشش کریں ایک ابھرتی ہوئی قوت کے مقابلے میں، تو ان کے خلاف جا کر اگریسولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات کیے۔ آپ خود بھی گئے غزوات میں اور صحابہ کو بھی بھیجا سرایا میں۔ یہ بھی نوٹ کیجئے گا، تمام سرایا غزوات کا اگر ہم بیان کریں تو وہ تو تعداد میں 82 یا 83 بنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور ظاہر بات ہے اتنی تو ہماری ایک سال میں ایپیسوڈ نہیں ہوتی جتنی کہ سرایا کی تعداد ہے، تو سب پر کلام کرنا ممکن نہیں۔ البتہ ان دا نٹ شیل یہ جو مہمات غزوہ بنی مستلق کے بعد کی ہیں، ان کا ایک اہم مقصد کیا تھا؟ ڈھیٹ قسم کے بدو ان پر نگاہ رکھنا اور اکڑے ہوئے دشمنوں کو خوفزدہ کرنا۔ کوئی جھڑپیں نہیں ہوئی، لیکن ان کے اوپر ایک نگرانی رکھی جا رہی ہے اور ان کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی سازش کرنے کے لیے یا سر اٹھانے کے لیے کھڑا نہ ہو۔
یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ کچھ بیان ناظرین کرام ہمارے سامنے بنو قریظہ کا ذکر، بنو قریظہ کے بعد کچھ مہمات کا بیان، اور پھر ان مہمات کے بعد غزوہ بنی مصطلق کا تذکرہ۔ اس کے بعد ایک تفصیلی کلام کریں گے صلح حدیبیہ کے تعلق سے۔ صلح حدیبیہ آپ کو پتہ ہے بہت مشہور واقعہ ہے، سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ راستے میں کفار مکہ مشرکین ان کے لیے ناک کا مسئلہ آ گیا، انہوں نے روک دیا۔ عمرہ اس سال 6 ہجری میں ادا نہ ہوا۔ صلح حدیبیہ البتہ ہو گئی، جس کو اللہ نے کھلی فتح قرار دیا، اور جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں 26 پارے میں سورۃ الفتح میں آتا ہے۔ اور اس سال عمرہ نہ ہوا تو اگلے سال 7 ہجری میں عمرہ قضا کیا گیا ہے۔ 6 ہجری جس کو قرآن نے سورہ حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، سورہ فتح 26 پارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب عمرے کی ادائیگی۔ برسوں ہو گئے اللہ کے گھر کا دیدار نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ دکھا دیا، عمرہ ادا کرتے ہوئے دکھا دیا۔ خواب میں آپ کے لیے خواب ایک اشارہ تھا، وحی تھا اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ نے صحابہ کے درمیان منادی کرا دی اور عمرے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیل حکم میں 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ روانگی، قریش کی روکنے کی کوشش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ میں پڑاؤ۔ قریش کی تو ناک کٹ جائے گی، جن کو نکال باہر کیا، مسلمانوں کو معاذ اللہ ہجرت پر مجبور کیا، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں آ کر اگر عمرہ ادا کر لیں تو کیا حیثیت رہ جائے گی قریش کی، تو ان کی تو ناک کا مسئلہ آ گیا۔ چنانچہ ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی اور مسلمانوں کو روک دیا گیا ہے اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا ہے۔ مسلمانوں کے جذبات دیکھ کر قریش کی طرف سے صلح پر آمادگی ہوئی ہے۔ مسلمان کسی طور پر بھی ٹلنے کو تیار نہیں، جانے کو تیار نہیں، اور صحابہ منتظر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے۔ گو کہ کوئی جنگی تیاری سے نہیں نکلا، عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں، لیکن صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے منتظر کہ جو اشارہ عطا ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ جب یہ جذبات مسلمانوں کے دیکھیں سپردگی کے کہ جو حکم آئے گا ہمارے حضور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہم عمل درآمد کریں گے، تو قریش کچھ صلح پر آمادہ ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور سفیر روانگی، قریش سے گفت و شنید کے لیے، ڈائلاگ کے لیے، مذاکرات کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سفیر کے طور پر روانہ کیا۔ قریش کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لینا اور مسلمانوں میں ان کی شہادت کی افواہ، کچھ آنے میں تاخیر ہو گئی۔ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، قریش مکہ نے کہا عثمان بات تو بعد میں کریں گے، برسوں ہو گئے تم نے اللہ کے گھر کا طواف نہیں کیا، تو پہلے طواف کر لو پھر مذاکرات کر لیتے ہیں۔ سنیے گا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ میرے رسول باہر انتظار میں ہوں اور میں طواف کر لوں ان سے پہلے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بھی گفتگو میں تاخیر ہوئی، یعنی کچھ وقت لگا، اور آنے میں جب تاخیر ہوئی تو ایک افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے معاذ اللہ۔ چنانچہ جب یہ افواہ پھیلی ہے اور بات اس طرح کی سامنے آئی تو خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے ایک درخت کے نیچے بیعت علی الموت لینا، صحابہ کرام 1400 کی تعداد میں ہیں، ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل یعنی شہید کرنے کی افواہ پھیلی تو ایک عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت لی نبی علیہ السلام نے۔ بیعت اسلام میں جماعت سازی کے لیے، نظم کو مینٹین رکھنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے افراد کو، امت میں جو 14 صدیوں سے طریقہ چلا رہا ہے وہ بیعت کا طریقہ ہے۔ قرآن میں بھی بیعت کا ذکر آتا ہے، سیرت میں بھی آتا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے، اور امت کے متواتر عمل سے بھی، خلفائے راشدین کی خلافت سے بھی، امت کے متواتر عمل سے بھی جماعت سازی کا طریقہ، بیعت کا طریقہ ملتا ہے۔ مختلف مہمات میں نبی علیہ السلام نے بیعت دی، جیسے کہ اس موقع پر یہ بیعت کیا ہے؟ بیعت علی الموت، موت یعنی جان دے دیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی بڑی بات! وجہ کیا ہے؟ سفیر کا قتل اعلان جنگ ہوتا ہے، سفیر کا قتل اعلان جنگ ہوتا ہے۔ یہ 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور 2 مرتبہ سورہ فتح میں اس بیعت کے لیے ذکر آتا ہے۔ اس بیعت یعنی بیعت رضوان کا ذکر اللہ نے سورہ فتح میں 2 بار کیا۔ اس کو بیعت رضوان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس بیعت کے کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان کیا۔ سورہ فتح میں ذکر ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ ترجمہ،
بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل۔ فمن نکث فإنما ينکث علی نفسی، پس جو بیعت کو توڑتا ہے تو اس عہد کو توڑنے والا اپنے نقصان کے لیے اس عہد کو توڑتا ہے۔ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ، اور جو اس عہد کو پورا کرے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق سے اس کے ذمے ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو عنقریب اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں بھی اس بیعت کا ذکر آیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ اللہ راضی ہو گیا، اس سے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، رضا والی، اور درخت کے نیچے ہوئی تھی تو یہ بیعت کرنے والے صحابہ کرام کو اصحاب شجرہ کہا جاتا ہے، درخت کے نیچے بیعت کرنے والے، اور یہ 1400 صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی، اور اللہ ان سے راضی ہے، اس بات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو بیعت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، بیعت علی الموت، جان دیں گے مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ یہ بھی اندازہ کیجئے کہ کوئی جنگ کی تیاری سے نہیں نکلے تھے، عمرہ ادا کرنے نکلے تھے، مگر جذبات کو دیکھیے کہ جان دے دیں گے مگر عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ادھر یہ ہوا، ادھر مرعوبیت طاری ہو گئی قریش پر، چنانچہ آگے لکھا ہے ہم نے، مسلمانوں کی بیعت علی الموت کی اطلاع ملنے پر قریش کی مرعوبیت اور صلح پر آمادگی، جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ مرعوب ہو گئے، اور اللہ اکبر کبیرہ، دیکھ چکے بدر کے معاملات کو بھی، دیکھ چکے احزاب پر بھی، احزاب کے موقع پر بھی ناکامی ہو گئی، تو اب مرعوبیت ہی ہونی تھی اور صلح پر وہ آمادہ ہو گئے۔ اور نوٹ کیجئے گا صلح کس سے ہو رہی ہے؟ مسلمانوں سے، جن کو عمرے سے روکا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھا جائے کمزور پر تو فتح حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کمزور کو تو دبانے، مٹانے، ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کم از کم صلح اس سے ہوتی ہے جس کو برابر کا سمجھا جائے، گویا اب مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کیا جا رہا ہے۔ قریش کا صلح کے معاملات طے کرنے کے لیے اپنے ایک سردار سہیل بن عمرو کو روانہ کرنا، یہ ایک زیرک آدمی تھا، اور اس شخص نے آ کر دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت کو، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وضو کرتے ہیں مگر آپ کے وضو کے جو پانی کے قطرے ہیں وہ صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ لپک لپک کر لیتے ہیں اور اپنے جسموں پر پھیر لیتے ہیں۔ یہ محبت دیکھی ہے اور یہ عقیدت دیکھی ہے، یہ تعلق دیکھا ہے سہیل بن عمرو کو، تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ سہیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو اور صلح کی دفعات طے پانا، اس نے جا کر کہا کہ بھائی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کے ساتھیوں کی جو ان سے محبت اور عقیدت ہے وہ بیان سے باہر ہے، ایسی وارفتگی اور ایسی محبت میں نے نہ کسریٰ کے ہاں دیکھی ہے نہ قیصر کے ہاں دیکھی ہے، ان کو ان کے حالات پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ یہ جس کو بھیجا وہ آ کر یہ کہہ رہا ہے سہیل بن عمرو۔ چنانچہ اب صلح کی دفعات طے پائی ہیں، عجیب دفعات ہیں، بظاہر مسلمانوں کے خلاف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، مگر اسی کو قرآن فتح مبین بھی قرار دیا، بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ صلح کی جو دفعات طے ہوئی، اس سے پہلی دفعہ مسلمان اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے اور مکہ میں 3 روز قیام کریں گے۔ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، واپس جائیں، آئندہ سال آ جائیں، عمرہ کریں اور 3 دن مکے میں قیام کر سکتے ہیں مسلمان۔ نمبر 2، ہر قبیلے کو اختیار ہوگا کہ وہ اگر چاہے تو مسلمانوں کا حلیف بن جائے یا قریش کا حلیف بن جائے، جس سے چاہے وہ اپنا معاملہ کر لے، چاہے تو مسلمانوں کا حلیف بنے، چاہے تو قریش کا حلیف بن جائے۔ نمبر 3، قریش کا جو آدمی بھاگ کر مدینہ جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن جو شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات بھی مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہے کہ قریش کا کوئی گیا مدینہ تو مسلمان واپس کرے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے کوئی ادھر آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی بات، صلح کا یہ معاہدہ 10 سال تک جاری رہے گا، فریقین جنگ بندی رکھیں گے اور ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ 10 سال کے لیے صلح ہوئی، البتہ 2.25 برس کے بعد اس کی خلاف ورزی قریش کی طرف سے ہی ہو جائے گی، یہ بعد میں ہم کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دفعات طے ہوئی ہیں صلح کے حوالے سے، اس کے بعد کے کچھ واقعات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ذکر بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ صحابہ بڑے پریشانی کے عالم میں، بظاہر جھک کر صلح ہو رہی، عمرہ ہم ادا نہیں کر رہے، آئندہ سال ادا کریں گے، اور ہمارے یہاں سے کوئی شخص ادھر آئے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا،
ان کیسے آئے گا تو واپس کر دیا جائے گا، 10 سال کے لیے صلح کا معاملہ۔ بظاہر یہ مسلمانوں کے اگینسٹ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ صحابہ کے اپنے جذبات، اللہ کے رسول نے البتہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ ابھی سمجھ نہیں آئی ہے، واپسی میں ہی تبصرہ ہوگا، جب واپس ہو رہے ہوں گے عمرہ ادا کیے بغیر تو سورہ فتح آ رہی ہے، اور انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے فتح مبین اس کو قرار دیا، اس پر بھی انشاءاللہ آئندہ کلام کریں گے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں صبر کی تلقین۔ یہ صحابی تھے جو قید میں تھے قریش کی۔ ذہن میں رکھیے گا، ابھی تو معاہدہ طے پایا ہے نا، اب اس کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم آئے گا، ایگزیکیوشن کا ٹائم آئے گا۔ این اس وقت جب معاہدہ طے پایا ہے، یہ صحابی ان کی قید سے آ گئے بھاگ کر، اور زخمی حالت میں ہیں، اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو جندل ہم نے بات طے کر لی ہے، ہم نے زبان دے دی، ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے، ہاں تم صبر کرو، اللہ راستہ تمہارے لیے پیدا فرمائے گا۔ او بھائی ابھی تو معاہدہ ہوا ہے، ہم جیسے لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں، ہاں جی ابھی تو معاہدے کے ایگزیکیوشن کا ٹائم شروع ہونا ہے نا، چلو آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ نہیں، میں وعدہ کر چکا ہوں ابو جندل، تم جاؤ، اللہ تمہارے لیے سبیل پیدا کر دے گا۔ اور اللہ نے بعد میں سبیل پیدا کی، وہ پھر وہاں سے چلے گئے، اور بھی کچھ ساتھی چلے گئے ان کے، اور پھر خود قریش کے لیے پرابلم ہو گئی تو انہوں نے چھوڑ دیا ان کو بعد میں۔ البتہ ابھی کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وعدے کی پاسداریوں کی صبر کی تلقین کی گئی۔ یک طرفہ شرائط پر صلح کے حوالے سے مسلمانوں کی بے چینی، بڑے بڑے صحابہ اور بڑی نیک نیتی کے ساتھ کہ اللہ کے پیغمبر ہم حق پر نہیں، سیدنا عمر عرض کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے پیغمبر ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ تو پھر کیوں دب کر صلح کی جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر میں اللہ کے حکم کا، اس کی وحی کا پابند ہوں۔ مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کر لیا گیا۔ قرآن نے اس کو ٹائٹل دیا فتح مبین کا۔ سورہ فتح کے آغاز میں قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کھلی فتح، واضح فتح عطا فرما دی۔ بظاہر جو صلح دب کر ہو رہی ہے، قرآن تبصرے میں کہہ رہا ہے، نزول ہو رہا ہے سورہ فتح کا کہ یہ تو ہم نے فتح مبین عطا فرما دی۔ بھلا کیسے؟ آئیے اس کا کچھ تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلی بات، مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کر لیا گیا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا، کمزور سے تو جنگ کر کے اس کو دبایا جاتا ہے، مٹایا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، کم سے کم برابر والے سے صلح کی جاتی ہے نا۔ تو یہ طاقت تسلیم کر لیا گیا مسلمانوں کو۔ نمبر 2، قریش کا اسلام کو بھی ایک دین کی حیثیت سے تسلیم کر لینا۔ عمرہ تو چلا آ رہا تھا، اس میں بگاڑ انہوں نے پیدا کیا تھا، مگر یہ کہہ رہے ہیں آئندہ سال آپ آگے عمرہ ادا کر لیجئے گا۔ وہ مسلمانوں کے اپنے عقیدے، مسلمانوں کا اپنا دین اسلام، اس کو ایک حیثیت کے ساتھ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان رابطوں کا آغاز۔ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ ابھی تو جنگ چل رہی تھی، اور جنگی حالات میں ٹریولنگ مشکل ہوتی ہے، سفر مشکل ہوتا ہے، معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں، لیکن جب سیز فائر ہو رہا ہے، 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو رہی ہے، تو اب رابطوں کا آغاز ہوگا۔ دونوں طرف سے لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا، مسلمانوں کو دعوت پیش کرنے کے مواقع میسر آئیں گے، مسلمانوں کے کردار کو دیکھنے کا لوگوں کو موقع میسر آئے گا، اسلام کو سیکھنے کا موقع میسر آئے گا۔ یہ جو اب مواقع آ رہے ہیں، یہ جو اپارچونٹیز مل رہی ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آج 6 ہجری کی بات ہو رہی ہے، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، 1400 صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور تقریباً پونے 2 برس بعد فتح مکہ کا موقع آئے گا 8 ہجری میں، 10,000 کا لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک بہت بڑا یہ مائل سٹون ہے صلح حدیبیہ کا معاملہ۔ قرآن فتح مبین کہہ رہے ہیں کہ اب دعوت دین کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کی مکمل آزادی کے اعتراف۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں تم آئندہ سال آ کر عمرہ کر لینا، تو تمہارا اپنا عقیدہ، تمہارا اپنا طریقہ ہوگا، اس سب کچھ کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے۔ مزید بنا ایک اور اہم بات، دیگر دشمنوں کے خلاف کارروائیاں اور خیبر کی فتح۔ یہ تو بڑا دشمن ہے قریش مکہ، ان سے تو ہو گیا سیز فائر کا معاملہ۔ اب وہ جو کچھ یہودی جا کر خیبر میں آباد ہوئے اور وہاں گڑھ بن رہا ہے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا، ان کے خلاف 7 ہجری میں جا کر فتح خیبر کا معاملہ بھی ہوگا، اور دیگر دشمنوں سے نمٹنے کا موقع بھی میسر آئے گا۔ یہ اتنے سارے مقاصد اس میں پوشیدہ تھے اور حکمتیں تھیں، جن کی وجہ سے بھی اللہ تعالی نے فتح مبینہ، کھلی فتح قرار دیا صلح حدیبیہ کو۔ بادشاہوں اور عمراء کے نام خطوط۔ جب یہ سیز فائر ہوا، جنگی حالات ذرا سیٹل ڈاؤن ہو گئے، امن کا موقع میسر آیا، صلح حدیبیہ کا نتیجہ امن کی صورت میں آیا، تو اس دوران دعوت اسلام کے مواقع میسر آئے، اور بہت سے علاقوں کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط لکھوا کر روانہ کیے، اپنے
سفیروں کو بھیجا ہے اور کئی علاقوں تک یہ سفراء، سفیر کے جمع سفراء، یہ گئے ہیں دعوت دین کا پیغام لے کر، اور ہمارے سیرت نگاروں نے اس کو نقشوں کی صورت میں بھی پیش کیا ہے علاقوں کے اعتبار سے، اور اسی کی لسٹنگ ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی رکھنا چاہوں گا۔ اگر آپ یہ نمبرنگ کو اسکرین پر اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ نمبر 1 سے پھر نمبر 2، نمبر 3، ان کی تو تفصیل ابھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اگر آپ بڑے بڑے علاقوں کو دیکھنا چاہیں تو عمان کی طرف بھی آپ کو نمبر 6 جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، عراق کی طرف مدائن کا علاقہ وہاں نمبر 3 آپ کو جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ نمبر 8 اگر آپ دیکھیں آپ کی لیفٹ سائڈ پر دمشق کی طرف آپ کو ایک ایرو جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، رومی سلطنت کے علاقے اسکندریہ کی طرف نمبر 5 آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں چاروں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت کا عمل شروع کیا اس سیز فائر کے نتیجے میں۔ اس کی ایک چھوٹی سی لسٹنگ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ یہ مختلف علاقے ہیں اور ان کے مخاطبین، ان کے بادشاہ ہیں یا امراء ہیں جن کے پاس کوئی اختیار تھا، مثلا نجاشی، اسحمہ، اکسوم، حبش کا مقام ہے، ان کی طرف بھی خط روانہ کیا گیا۔ ایک وہ نجاشی وہ الگ ہیں جن کی طرف حضرت جعفر طیار بھی وہاں تشریف لے گئے تھے، خطاب بھی کیا تھا، وہ تو مکی دور کی بات تھی، لیکن حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، تو اکسوم کے علاقہ حبش وہاں پر بھی خط گیا ہے۔ منذر بن ساوا، یہ دارین بحرین کا علاقہ، میں صرف نام ہی آپ کے سامنے رکھوں، یہ ایک اگلا نام تو بڑا مشہور ہے، خسرو پرویز، مدائن یعنی فارس ایران کی طرف، اور اس نے چاک کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو، پھر اس کا برا انجام بھی ہوا۔ قیصر روم ہرقل، ہرکلس، القدس یروشلم میں اس کا اس وقت کہیے کہ مقام تھا، اور وہاں تک سلطنت روما موجود تھی، اس کی طرف بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے خط لکھوا کر روانہ کیا۔ مقوقس شاہ مصر، اسکندریہ کا علاقہ رومی سلطنت کے تحت، وہاں پہ خط گیا ہے۔ جعفر و عبد جلندی، یہ 2 افراد، ان کے والد کا نام جلندی، عمان کے علاقے تک یہ خط روانہ کیا رسول اللہ علیہ السلام نے۔ حوضہ بن علی، یمامہ کا علاقہ، حارث بن ابی ثمر غسانی، دمشق کا علاقہ شام کی طرف، اور شرحبیل بن عمر، موتا یا بلقا کا علاقہ، یہ بھی رومی سلطنت کے زیر اثر تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے بڑے پیمانے پر اس سیز فائر کے نتیجے میں دعوت کا کام کرنے کا مسلمانوں کو موقع میسر آیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں گفتگو آج کی مکمل ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔